میں ہر جمعہ یہ بات بھی بتاتا ہوا آ رہا ہوں، نبی کی مکمل سیرت بیان کرنا ناممکن ہے۔ جس کی تعریف کو خود اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہو، جس کی شکل و صورت کو، جس کی زلفوں کو، جس کے شہر کی قسم خود اللہ کھایا ہو، تو ایسے بامقدس عظمت والے نبی کی مکمل سیرت بیان کرنا ہم جیسوں کا کام بھی نہیں ہے، اتنی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں، اگر نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بڑا احسان اور شکر کرنی چاہیے، جتنا بھی شکر کرے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بامقدس عظیم نبی کی امت میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو حضرت عیسیٰ کی امت میں پیدا کرتا، چاہتا تو موسیٰ کی اور دیگر نبیوں کی امت میں پیدا کر دیتا۔ ہم لوگوں کو سوال کرنے کی وہ طاقت اور قوت نہیں، اللہ تعالیٰ نے پوچھے بغیر اس امت میں پیدا کیا، یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے۔ اس امت میں پیدا ہونے کی خاطر حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم خود دعا فرماتے تھے، یا اللہ نبی نہیں، پیغمبر نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ادنا سا امتی بنا کر پیدا فرما۔ یہ حضرات انبیاء کی دعا اللہ سے ہم لوگوں نے مانگا نہیں، اللہ نے ہم لوگوں کو اس امت میں پیدا کیا، اور اللہ بھی بے شمار نعمتوں سے مال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا، چاند، سورج، ستارے، پانی، ہاتھ، پیر، آنکھ، عقل سب کچھ دیا۔ اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا، ایک معاملے میں احسان جتلایا، اللہ نے ہمارے درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر احسان جتلایا، اور اللہ نے ہمارے درمیان نبی کو بھیجا ہے۔ بہرحال ایسے نبی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، مکہ مکرمہ کے، عربستان کے ان حالات کو آپ حضرات نے گزشتہ جمعہ سماعت فرمایا۔ محمد ابن عبداللہ ہونے کے ناطے مکہ مکرمہ میں آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کے ہر بات کو تسلیم کر لیتے تھے۔ جب لوگوں کے درمیان اللہ کی وحدانیت کو اور لوگوں کے درمیان ایک اللہ کے طرف لوگوں کو بلوایا، دعوت و تبلیغ کی، جو قوم، جس شہر، جن لوگوں نے آپ سے محبت کیے تھے وہی لوگ آپ کے مخالف بنے، آپ کے دشمن بنے۔ اسلام کے اندر اس زمانے میں کلمہ پڑھنا معمولی نہ تھا، اپنے آپ کو مصائب کے گڑھے میں ڈھکیلنا تھا، اپنے آپ کو مصائب کے گڑھے میں گر جانا تھا، اپنے آپ کو جو ہے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا معاملہ تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے نبی کی محبت میں ہر مصیبت کو جھیل لیا۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ کے ظالم دشمنان اسلام مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے. فاطمہ کے ابا اور خدیجۃ الکبریٰ کے سرتاج محمد رسول اللہ ہے، ان کو مارا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں نے گھیر لیا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے لوگوں، اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ خالص اس نے ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلواتا ہے، تم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ایسا ستا رہے ہو. روایات میں آتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر کو چادر میں رکھ کر گھر لے گئے. آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ابا کے سر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ میں بال آ گئے، سر پھوڑ دیا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں نے آپ کو دیکھ بھال کر رہی ہے اور بے ہوشی طاری ہے. ماں کی ممتا تڑپ اڑتی ہے. ابھی حضرت ابو بکر کی اماں اسلام قبول نہیں کیا تھا، رات کا وقت تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھلی. ماں سوچ رہی ہے، دیکھ رہی ہے بیٹا جاگ رہا ہے، چلو اس کو دوائی دو، کھلاؤ پلاؤ. جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والدہ سے پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، ان کا حال کیا ہے؟ ماں نے ابھی کفر میں ہی تھی، کہنے لگی ارے جس کی وجہ سے تجھ پر اتنا ظلم ہوا، اتنے مار پڑے، پٹائی ہوئی، سر کھول دیا گیا، اب بے ہوشی سے باہر آئے تو فوراً پوچھ رہا ہے کہ محمد کہاں ہے، محمد کیسے ہیں؟ ماں روتی ہوئی حضرت ابو بکر کے پاس آتی ہے، بیٹا یہ کھانا کھا لے، طاقت مل جائے گی، صحت ملے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھاتے ہیں جب تک اللہ کے نبی کو محمد کو نہ دیکھوں گا اس وقت تک کھانا بھی نہیں کھاؤں گا. کیسی محبت تھی. ظلم ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پھر بھی سہ رہے. حضرت ابو بکر کی والدہ کو کیا معلوم کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں. حضرت ابو بکر نے حضرت ام جمیل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے پوچھئے معلوم ہو جائے گا. حضرت ابو بکر کی والدہ نے حضرت ام جمیل سے پوچھتی ہے میرا یہ بیٹا مار کھایا، بے ہوش ہو گیا، اب قسم کھا کر کے بیٹھا ہے جب تک محمد رسول اللہ کو نہ دیکھوں گا اس وقت تک کھانا بھی نہ کھاؤں گا. روایات میں آتا ہے ایک طرف حضرت ام جمیل اور ایک طرف حضرت ابو بکر کی والدہ حضرت ابو بکر کو لے کر جا رہے ہیں اور پیر زمین پر جمتا بھی نہیں ہے
پتہ چلا حضرت ام جمیل نے کہا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں ہیں. لے گئے، اللہ کے نبی کو دیکھا، حضرت ابوبکر روتے ہوئے اللہ کے نبی کو بوسہ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی حضرت ابوبکر کو بوسہ دے رہے ہیں. یہ حالات تھے حضرات صحابہ اکرام پر. ظلم ہوتا سہ لیتے تھے، آخر کار کہاں تک ظلم سہ سکتے ہیں، کہاں تک بوجھ اٹھا سکتے ہیں. مکہ مکرمہ کی زمین کو تنگ کر دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، اور حضرات صحابہ پر اللہ تعالیٰ نے بھی حکم جاری کر دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کیجیے. اللہ کے نبی نے حضرات صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا اللہ ان قریب ہجرت کا حکم نازل کرنے والا ہے، حکم دینے والا ہے، آپ اپنی سہولت کے مطابق آپ ہجرت کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آگاہ کر دیا یا آپ چاہے جو مقام چاہے آپ اس مقام پر چلے جائیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینے کو پسند کیا. اس وقت مدینے کا نام تھا یثرب. اب سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور صحابی ہے. اسلام میں سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ ہجرت کیا. ان کی بیوی ان کے بچے لے کر نکل رہے تھے. راستے میں معلوم ہو گیا دشمنان اسلام کو ابو سلمہ مکہ چھوڑ کر کہیں اور جا رہا ہے. آ گئے، کہاں جا رہے ہو؟ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہا ہوں، دوسرے مقام پر جا رہا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا اگر تو مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے، یہاں سے کوئی ساز و سامان نہیں لے جانی چاہیے، اور آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی یہی چھوڑنی چاہیے. حضرت ابو سلمہ اس دین کے لیے، اللہ کی دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے درمیان بتانے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو، مال کو، سب کو چھوڑ کر ہجرت کیا. اس کے بعد ایک کے بعد ایک حضرات صحابہ مکہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، سب ساز و سامان تیار کیا، ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر باہر آئے اور کعبے میں جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. باہر آ کر کے اعلان کرتے ہے کوئی جوان مرد اپنے بیوی کو جو ہے بیوہ کرنے والا اور اپنے بچوں کو یتیم کرنے والا، آپ مجھ سے مقابلہ کر. اعلانیہ طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کیا، اور آپ کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ میں کیسے، میں بھی ہجرت کروں، میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میں تجھ کو بتاؤں گا، تجھے میرے ساتھ چلنا ہوگا. حضرت ابو بکر کو تو پہلے سے ہی علم تھا آپ کا سفر کا ساتھی میں بنوں گا. یہاں پر دشمنان اسلام نے مکے میں دار الندوہ میں بیٹھ کر یہ مشورہ طے کرتے ہیں، اور اسی کے درمیان شیطان ایک بزرگی شکل بنا کر حاضر ہو جاتا ہے.
لوگ مسلمان مکہ مکرمہ سے نکل کر باہر جا رہے ہیں، ان کی قوم، ان کی آبادی زیادہ ہو جائے گی، اور جو ایسے بھی ہو ان کو ختم کرنی چاہیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، ان کا زور، ان کا دبدبا ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر مشورہ طے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ کسی ظالم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا جائے۔ شیطان نے کہا یہ آپ کا مشورہ قبول نہیں ہوگا۔ دوسرا ظالم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو در بدر شہر بدر جو ہے ان کو تڑپایا جائے، ترسایا جائے۔ شیطان نے کہا یہ مشورہ بھی اچھا نہیں ہے۔ آخر کار ابو جہل نے ایک مشورہ نکالتا ہے کہ میری یہ رائے ہے کہ آج بعد نماز مغرب کے بعد سب مل کر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہنچ جائیں گے، گہرا ڈال لیں گے، ننگی تلوار لیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے، نعوذ باللہ، سب ایک دم وار کریں گے، اور جو ہے ان کے قاتل اگر کوئی ان کا بدلہ لینا چاہے ایک سے نہیں سب سے لینا ہوگا، کون قتل کرے کون نہیں کیا یہ معلوم نہ ہوگا۔ اس وقت شیطان نے بھی اس مشورے کو تسلیم کر لیا۔ یہاں یہ مشورہ ہو رہا تھا، حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اللہ کا حکم لے کر آ گئے۔ دشمنان اسلام جو ہیں آپ کے قتل کے یہاں پر مشورے کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، آپ جو ہے جلدی ہجرت کریں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر اللہ کے نبی دوپہر کے وقت جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ ابھی چھوٹی تھی، ابھی اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح نہیں ہوا تھا، دوپہر کا وقت گرمی تھی۔ اللہ کے نبی جب بھی حضرت ابوبکر کے گھر پر جاتے عصر کا وقت ہوا کرتا تھا، اب دوپہر کے وقت میں آ گئے، حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی گرمی میں دوپہر کے وقت میں آپ میرے یہاں کیسے آ گئے؟ اندر بٹھاتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم کہتے ہیں ابوبکر آج جو ہے آج رات مغرب کے بعد یا رات میں کوئی حصے میں ہم لوگ یہاں سے ہجرت کرنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر پہلے ہی سے انتظامات میں 2 اونٹنیوں کا انتظام کیے ہوئے۔ اب ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ و تسلیم، اور ایک حکمت کی بات آپ کو بتاؤں، اتنا خون کے پیاسے بننے کے باوجود بھی اور ان دشمنان اسلام کفار مکہ آپ کے پاس امانتیں ویسے ہی رکھے ہوئے تھے، آپ بددین ہو گئے، ہماری امانت واپس لوٹا دی، یہ نہیں کہا تھا، اور یہ معاملہ الگ تھا، وہ معاملہ الگ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ جو ہے وہ بے امانت نہیں، امانتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تھی دشمنی، پھر بھی اعتماد بھروسہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ امانتیں نہیں کھائے گا، واپس لٹائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اللہ کے نبی آئے اور صبر کی تلقین دیتے ہیں، اے علی، یہ لوگوں کی امانتیں ہیں، ہم آج ہجرت کرنے والے ہیں، آج مکہ چھوڑنے والے ہیں، یہ امانتیں اپنے پاس رکھنا، اور میرے جانے کے بعد ان امانتوں کو ان امانت داروں تک پہنچا دینا۔ اے علی، میرا اور ایک مشورہ ہے، رات میں میرے حجرے میں میری چارپائی پر آپ لیٹ جاؤ، میرے بستر پر آپ لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ اندھیرا چھایا گیا، حضرت علی سوچے اور سمجھے بغیر اللہ کے نبی کے بستر پر لیٹ گئے، کیونکہ صحابہ
جان سے نبی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر ہمیشہ تیار تھے۔ حضرت علی جانتے تھے اللہ کے نبی جائیں گے، مجھ پر ظلم ہوگا، دشمن نے سازش کیا ہوا ہے، نبی کے بستر پر میں سو جاؤں دشمن مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی ایک ایک بات پر عمل کرتے ہوئے رات میں اللہ کے نبی کے بستر پر لیٹ گئے۔ دشمنان اسلام نے گہرا ڈال لیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو جیسے بھی ہو ویسے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا، ہاتھ میں مٹی لو، سورہ یاسین پڑھو، ان پر پھینک دو۔ اللہ کے نبی نے چھنک دیا، ان کے آنکھوں میں پڑ گئے، ایک دوسرے میں کہہ رہے کیوں میرے آنکھ میں مٹی ڈال دیا، تو ڈال دیا، اور یہ معاملہ ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ جاتے۔ ذرا سوچئے کہ وہ مکہ مکرمہ کا عظیم شہر، جس شہر سے نبی نے محبت کیا ہو، جس شہر میں نبی نے جو ہے بچپنا گزارا ہو، وہیں پر جو ہے بڑے ہوئے ہوں اور جو ہے رشتہ دار ہوں، جب دشمنان اسلام مجبور کر دیا، چھوڑ رہے ہیں شہر کو، نبی کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا۔ نبی نکل گئے، لوگ حجرے میں جا کر دیکھتے ہیں کہ نبی کی وہ ہری چادر اوڑھے ہوئے حضرت علی سو رہے ہیں۔ ہٹا کر دیکھا، وضوحا والا چہرہ نہیں، حضرت علی ہے۔ پوچھا اے علی، محمد ابن عبداللہ کہاں چلے گئے؟ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہم لوگ قدموں کو تلاش کرتے 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 غار ثور تک پہنچتے ہیں۔ غار ثور کے معاملے میں ابھی میں نے حضرت ابوبکر کا واقعہ بتایا، اب غار ثور میں بھی حضرت صدیق اکبر کی جو ہے محبت دیکھی۔ غار ثور پر پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہیں پر ٹھہریے، میں اندر جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں، شاید کوئی زہریلا جانور ہو جو آپ کو تکلیف دے دے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جاتے ہیں، غار کو صاف کرتے ہیں، اور غار میں جو بل ہوتے ہیں، جو سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں کو اپنا دامن پھاڑ کر ان سوراخوں میں رکھ رہے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، کوئی چیز نہ تھی کہ اس سوراخ کو بند کرے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ آپ اندر آئیے۔ اللہ کے نبی اندر جاتے ہیں، دشمنان اسلام کے ظلم کے مارے تھکے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر کی محبت پر قربان جائے، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر آرام کیجیے۔ آپ کے زانو مبارک پر اللہ کے نبی کا وہ وضحا والا چہرہ رکھ کر، سر رکھ کر کے آرام کر رہے ہیں۔ جو سوراخ باقی رہ گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے اپنی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کیے ہوئے، یہاں پر دو جہاں کے آقا سو رہے ہیں، یہاں حضرت ابوبکر کی ایڑی سوراخ پر ہے، اندر سے سانپ ڈھس رہا ہے۔ ایک بار کاٹا، دو بار کاٹا، اور درد محسوس ہو رہا ہے۔ جگاؤں ادب کا تقاضا، محبت کا تقاضا، آقا اتنے بڑا ظلم سہ کر ابھی تھوڑے دیر آرام کر رہے ہیں، سانپ کاٹنے پر برداشت کر رہے ہیں، لیکن نبی کو نہیں جگا رہے۔ آخر کار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس وضحا والے چہرے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل کر چہرے پر پڑتے ہیں۔ پوچھا اے ابوبکر کیا معاملہ ہے؟
किस चीज़ का सदमा पहुंचा है, क्या दर्द पहुंचा है। हज़रत अबू बकर ने फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, सांप ने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा ढस लिया है, आपको जगाऊं, आपकी नींद में खलल पड़ जाएगा। और सांप के काटने पर मैंने बर्दाश्त करता रहा, दर्द की वजह से आंखों में से आंसू निकल पड़े। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपना लुआब निकाल कर जो है जहाँ सांप ढसा था वहाँ लगाते। अब इधर दुश्मनान इस्लाम ढूंढते गार सौर पर पहुंच जाते हैं। अल्लाह के हुक्म से मकड़ी जाला डाल दिया और कबूतरी आकर वहां पर अंडे रख दिया और कबूतरी वहां पर अंडों पर बैठ गई। अब जालिम चाहा कि नबी इसी के अंदर छुपे होंगे। उनमें से किसी ने कहा, अरे देखिए, यहाँ तक के नबी के निशान तो हैं, और गार सौर में अगर जाते, गार में जाते, ये मकड़ी का जाला टूट जाता, कबूतरी के अंडे फूट जाते, ये उठ जाती। शायद इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए, चलो और कहीं मकाम पर जाकर ढूंढेंगे। देखिए, अल्लाह बचाने पर आए तो मकड़ी के जाले से भी बचा देता है। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान ये है। अब 3 दिन तक गार सौर में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम थे। बात को यहाँ तक के रखिए, गार सौर में वहाँ पर हज़रत अबू बकर का ग़ुलाम और हज़रत अबू बकर के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अबू बकर, आप वहाँ पर जो है बकरियाँ चराते थे। वहाँ का दुश्मनान इस्लाम के हालात गार के अंदर ये लोग जाकर बताते थे और बकरियों का दूध निकाल कर अल्लाह के नबी को हज़रत अबू बकर तक पहुँचाते थे, और जिससे वो 3 दिन का गुजारा अल्लाह के नबी ने गार में किया। ये थी अल्लाह के नबी की कुर्बानियाँ इस दीन के लिए, इस इस्लाम के लिए। हज़रत सहाबा इकराम ने भी बड़ी मेहनतें उठाए और मुशक्क़तों को उठाया, अपने आप को जो है मुसीबतों के गड्ढे में गिर गए, फिर भी दीन के अंदर साबित कदम रहे। दुश्मनान इस्लाम ने नबी को इतना मजबूर कर दिया और अपना उस खास शहर छोड़कर कहीं दूसरे मकाम पर मदीना जाना पड़ा। तो लिहाजा यहाँ पर वाक़ियात के अंदर और एक बात हमारे सामने खुल कर आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो हैं, जो दुश्मनान इस्लाम की अमानतें अपने पास रखा, उन अमानतों को वो लोग यकीनन दुश्मन थे, और वो दुश्मन होने के बावजूद भी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अमानतें वापस नहीं मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि मोहम्मद जो है बेअमानतदार नहीं है। मोहम्मद तो अमीन है, अमानतदार है। ये अमानतें जो है हमारे उसी के पास सेफ हैं। आज ज़रा खुल करके कहो, आज ज़रा नबी की इस अमीन का नाम का वास्ता देकर आप खुद अपने अपने गिरहबान में मुंह डाल करके देखिए कि इस उम्मत में हम लोग कितने लोगों के अमानतें हड़प कर रहे हैं। कौम के, मिल्लत के, मसाजिद के, मदारिस के, गरीबों के और बेवाओं के, यतीमों के और मजलूमों के हम दबा रहे हैं, खा रहे हैं, और जो है इस पेट में इन हराम लुक़मों को उतार रहे हैं। नबी देखिए, नबी हम लोगों को क्या सबक दिया। यकीनन वो लोग दुश्मन थे, फिर भी अमानत है उनका लुटाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आज माहौल, आज अल्लाह ने हमारे ज़िंदगियों से खैर के, बरकत के फ़ैसलों के इसलिए उठा दिया है कि आज हम उम्मत के अमानतों को हड़प कर रहे हैं। कितने ऐसे जिम्मेदारान हैं, कितने ऐसे खानखाहों के सदर हैं, कितने ऐसे जालिम हैं जो यतीम और बेवाओं के मालों को हड़प कर रहे हैं, मदारिस का माल खा रहे हैं, मसाजिद का माल हड़प कर रहे हैं। आप न घबराए, इनकी वईद, इन पर जो अजाब है
اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے دبر میں، ان کے پاخانے کی جگہ پر آگ کو ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک امانت، ایک پیسے کا وہاں پر بدلہ لیتا ہے۔ اور ہماری یہ شان بھی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے امانتوں کو ہڑپ کر لیا جائے، لوگوں کے مالوں کو کھا لیا جائے۔ یہ پورے طور پر خیال رکھے، حلال کھاؤ، حلال لقمے اتارو، اور حلال جب کھاتا ہے بندے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ حلال لقمے کھا کر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس عبادت کو قبول کر لیتا ہے۔ باہر لوگوں کے کمپے ڈباتا ہے، باہر کی دنیا میں، اور لوگوں کے امانتیں ہڑپ کر رہے ہوتا ہے، باہر کی دنیا میں بڑا ظالم ہوتا ہے، پھر مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، اور اس کے پیٹ میں جو ہوتے ہیں حرام لقمے ہیں۔ ایسی عبادتیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے عبادتوں کو، ایسے نماز کو، ایسے روزوں کو، ایسے تہجد کو، ایسے حج کو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کے منہ پر مار دیتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حلال پہنو، حلال پیٹ میں اتارو، حلال کی کمائی کو اختیار کرو، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اور فاقوں کی زندگی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، فاقے برداشت کر لو، اور کسی کے مال پر، کسی پر ظلم و زیادتی، اور خانقاہوں کا مال، مدارس کا مال، مساجد کا مال، یتیم اور بیواؤں کا مال ہرگز ہڑپ نہ کرو۔ نام بڑا اچھا رکھا ہوا ہوتا ہے، ظالم بنا ہوا ہوتا ہے۔ ظالم اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے۔ آج کتنے مظلوم ہیں جو ہاتھیں اٹھا کر کے بد دعائیں دے رہے ہیں، اللہ تو اس کو موت کیوں نہیں دے رہا ہے کہ آج اس نے میرا حق مارا ہوا ہے۔ اگر مدارس کا مال کھا رہے ہوں گے، مدارس کے وہ جو ہے بچوں کی جو آہیں ہیں وہ لگ جائیں گے۔ اگر مساجد کا مال کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ مساجد کی بد دعائیں ہمارے سروں پر ہوں گے۔ لہذا محترم بزرگاں اور دوستو، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ شاید آج ہمارے طاقت کے بل بوتے، مال کے بل بوتے ایک دوسرے پر ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے نظروں میں ایسے بندے کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک امانتیں جو قوم کے ہیں، جو ملت کے ہیں، ان تک پہنچاتے رہو، ہڑپ نہ کرو۔ ہڑپ کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے کی جگہ پر جو ہے آپ کے دبر میں آپ کو بھر دیتا ہے۔ دوسرا، ان واقعات سے ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ہمارے اوپر مصائب آئے، پریشانیاں آئے، ہر حال میں بھی نبی سے محبت کیجیے۔ نبی ایسا نبی ابھی میں نے بیان کے شروع میں بتایا، اس امت میں پیدا ہونے کے خاطر بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے پیغمبر یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم لوگوں کو نبی نہیں، پیغمبر نہیں، بلکہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ادنا امتی بنا کر کے پیدا کر۔ یہ نبیوں کی دعائیں تھی۔ اللہ نے ہم لوگوں کو پوچھے بغیر اس نبی کی امت میں پیدا کیا۔ نبی بھی بڑا نرالا، نبی بھی ہر ہمیشہ اس امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کی۔ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر نبی نے امت کے رزق کے لیے دعائیں فرمائی۔ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر نبی نے امت کے مغفرت کی دعائیں کی، کامیابی کی دعائیں کی۔ ایسے نبی کی امت میں اللہ نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے، تو اس نبی سے ویسے ہی محبت کیجیے، اس نبی سے اتنا ہی اطاعت و فرما برداری کیجیے۔ کل قیامت کے دن ہر بندہ نبی سے محبت کرتا ہوا، نبی کے سنتوں پر عمل کرتا ہوا، کل قیامت کے دن نبی کے پاس جائے گا، نبی دیکھ کر بھی خوش ہو جائیں گے۔ سیرت نگاروں نے احادیث کے اندر آتا ہے، جو اعضائے وضو جو ہیں، اس نبی کی امت کے اعضائے وضو 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ اس وقت نبی پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے،
بعض احادیثوں میں یہ بھی ملتا ہے بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نبی سے محبت کرتا ہوا، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہوا قبر میں جائے گا، من نبی، تیرا نبی کون ہے؟ تو اس وقت بعض روایتوں میں آتا ہے نبی کا چہرہ بتایا جائے گا، یہ کون ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مرا ہوا بندہ کہے گا ارے یہ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ تسلیم کرے گا۔ اگر نبی کی محبت دل کے اندر نہیں ہے اور نبی کی اطاعت نہیں کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا ہو، ایسا آدمی مرتا ہے۔ جب نبی کا چہرے کو دکھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ وہ کہے گا نہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ سوچیے کہ اس نبی کو کیا درد پہنچے گا، اس نبی کا دل کس طریقے سے روئے گا۔ اس لیے محترم بزرگار دوستو، ہم بڑے خوش قسمت انسان ہیں، اللہ کے بڑے خوش قسمت بندے ہیں۔ اللہ نے ہم لوگوں کو اتنا عظیم نبی دیا اور اتنے محبتوں والا نبی دیا، تو آپ حضرات سے عاجزانہ مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرو، ایک ایک سنت پر عمل کرو۔ کھا رہے ہیں نبی کی سنت، سو رہے ہیں نبی کی سنت، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں نبی کی سنت، تجارت میں ہے نبی کی سنت، ہر ہمیشہ جو ہے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرو، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ بس یہی چند کلمات تھے، اب حضرات کی خدمات میں رکھا۔